زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے درجات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس۔ شمسی تقویم کے لحاظ سے آج شمسی سال کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ زندگی کا یہ مرحلہ بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کے احکامات سے جو جماعت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم تیار کی، ان میں سر فہرست امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہمارے پاس اپنے طرف سے کوئی ایسا معیار نہیں اور نہ ہی ہمیں یہ حق ہے کہ ہم اسلام کی عظیم شخصیات جو ہیں ان کے درمیان اپنی طرف سے درجہ بندی کریں، لیکن جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیمات دی گئیں اور پھر اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اجماع کیا اور بعد میں بھی امت کا اجماع رہا، ان حقائق کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور قرآن و سنت کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لحاظ سے ایک فریضہ ہے۔ اس موضوع پر اور اس سے ملتے جلتے موضوعات کافی پہلے بیان ہو چکے ہیں، بالخصوص 2 سال پہلے جو ہم نے کانفرنس کی تھی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک رافضی سے مناظرہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری امت پر فضیلت کے موضوع پر اس مناظرہ کے دلائل پوری کانفرنس میں سوال و جواب کتاب سے پیش کیے گئے اور پھر اس کے اندر جو دلائل تھے اس سے ملتا جلتا جو مضمون تھا وہ دیگر اسماء الرجال کی کتابوں سے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے ائمہ کی طرف سے اس کے حوالہ جات بھی دیے گئے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کی گواہی امت کے لیے سب سے بڑی گواہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے جو افضلیت اور اولیت ہے اس میں بنیادی طور پر دین کی خدمت کے لحاظ سے 2 بڑے چیپٹر ہیں۔ ایک وہ کہ جس کے موضوعات سارے کے سارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے آخری لمحے تک ہے، اور دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جو خلافت کی ذمہ داریاں نبھانے کے لحاظ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال درجہ میں اسلام کی حفاظت کی۔ یہ دونوں سبجیکٹ اگر عدل سے غور سے پڑھے جائیں سلسلہ میں کوئی شک و شبہ۔ دوسری طرف اگر ان احادیث کو دیکھا جائے کہ جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیاوی زندگی کے لحاظ سے بیان کی تو یہ بھی مدار علیت ہے، اور اگر ان احادیث کو دیکھا جائے کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اخروی زندگی کے لحاظ سے ارشادات فرمائے ہیں تو ان کا خلاصہ بھی معیار افضلیت ہے۔ اگر امامت صغریٰ کی شرائط دیکھی تو پھر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے نمبر پر ہیں، اور اگر امامت کبریٰ کے فضائل اور شرائط دیکھے جائیں تو پھر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدم ہونا یہ واضح ہے۔ اور اس میں یعنی بیان کرتے ہوئے کسی بھی دوسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کسی طرح کا کوئی بغض، حسد یا کینہ رکھنا جائز نہیں، کیونکہ جب ہم
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات بیان کرتے ہیں تو وہ بھی حقیقت میں کمالات نبوت ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو کمالات بیان کرتے ہیں وہ بھی حقیقت میں کمالات نبوت ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اور آپ کی نسبت سے ان ذوات قدسیہ کو وہ میسر ہیں۔ تو جب ان سب فضائل کا سبب ایک ہے تو اس بنیاد پر جہاں جہاں جس انداز میں بھی یہ فضائل موجود ہیں تو ان کے اندر آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، اور نہ ہی سننے اور سنانے والوں کو اس سلسلہ میں کوئی اپنے دلوں کے اندر خیال رکھنا جائز ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو پورا دورانیہ ہے اعلان نبوت سے پہلے سے لے کر اور بعد میں، اس کے لحاظ سے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی وفائیں ہیں، دین اسلام کے لیے جو خدمات کسی نے بھی پیش کی ہیں، ان کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنا مال اسلام کے لیے پیش، دوسرا یہ ہے کہ اپنی جان خطرات کے اندر بھی ہتھیلی پہ رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنا، اور ایک یہ ہے کہ ان دونوں کے لحاظ سے ہی مکمل طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی خدمت کو پیش کرنا۔ اب یہ فرق ہے کہ کوئی بندہ مال زیادہ دے سکتا ہے، کوئی بندہ یہ ہے کہ مال کے لحاظ سے تو اتنا نہیں کر سکتا، لیکن اپنی قربانی پیش کرنے کے لحاظ سے اس کو زیادہ افضلیت حاصل ہے، کیونکہ جان کی قربانی، اور یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مواقع پر ساتھ دینا، پیچھے نہ ہٹنا جہاں غالب گمان یہی ہے کہ شہادت ہو جائے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ امام بخاری نے باب الخوخۃ والممر مسجد کے باب 466۔ پس منظر یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کی خبر دی، اور عام صحابہ کو تو پتہ نہ چلا کہ بات کس کی ہو رہی ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے ان لفظوں پر جس سے آپ کی سوچ پہنچ گئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چپ کرانے کے لیے چند الفاظ بولے، یعنی یہ مقام بھی بڑا خاص ہے۔ فرمایا یا ابا بکر لا تبکی، اے ابو بکر آپ نہ روئیں، یعنی جب کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صغار صحابہ میں سے ہیں، یعنی عمر کے لحاظ سے جو چھوٹے صحابہ ہیں ان میں سے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ابو بکر روتے کیوں ہیں، رونے والی تو کوئی بات ہوئی نہیں ہے، لیکن بعد میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ کان ابو بکر اعلمنا، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول علیہ السلام تک پہنچنے میں اور باقی امور میں ہم سب سے زیادہ علم والے تھے، کہ ہمیں پتہ نہیں چلا تھا، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان اللہ خیر عبدا، اس میں عبد سے مراد کیا ہے کہ خود ذات رسول علیہ السلام کا ذکر سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اختیار دیا اس عبد کو دنیا میں اور اس کے درمیان جو اللہ کے ہاں ہے، تو اس عبد نے پسند کر لیا اسے جو عند اللہ اجر و ثواب ہے۔ تو اس پر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر پر، تو اب سب میں سے چونکہ رو یہی رہے تھے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے انہیں چپ کرایا، فرمایا یا ابا بکر لا تبکی، آپ نہ روئیں، یعنی آپ نے وفا میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، خدمت دین کے لحاظ سے آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ لفظ کیا بولے؟ فرمایا ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسانات مالی طور پر اور جانی طور پر جس شخص کے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بعض احادیث میں ہے ان من، تو پھر یہ ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں جو امن ہیں، اس میں تفضیل ہے کہ جن کے بڑے احسانات ہیں، ان میں سے ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن یہاں اس سے بھی اگلا درجہ بیان کیا گیا ہے، من یہاں موجود نہیں ہے بخاری شریف میں،
ان امن الناس، کہ مجموعی طور پر انسانوں میں سے جس کے سب سے زیادہ احسانات ہیں. یہ لفظ احسانات کا یعنی لغوی ترجمے کے لحاظ سے بولا جا رہا ہے، ورنہ ہمارے اکابر نے لکھا کہ احسان تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جنہوں نے یہ خدمت قبول کر لی. ان امن الناس، سارے لوگوں میں سے جس کا زیادہ من یعنی احسان ہے، علیہ مجھ پر، کس لحاظ سے، فی صحبتہ و مالہ، اپنا آپ میرے ساتھ رکھنے میں. یعنی کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کروڑوں روپے دینا تو جائز آسان ہوتا ہے، لیکن چند منٹ ساتھ کھڑے ہونا اس میں جان کا خطرہ ہوتا ہے. فرمایا فی صحبتہ و مالہ، کہ اپنے آپ کو حد درجے کے خطرات میں بھی میرے ساتھ رکھنا اور پیچھے نہ ہٹنا، اس لحاظ سے و مالہ، اور اپنا مال راہ اسلام میں خرچ کرنے کے لحاظ سے جس کے سب سے زیادہ احسانات ہیں. یعنی جس شخص کو رب ذوالجلال نے سب سے زیادہ ان دونوں کاموں کی توفیق دی اور ان کی اس خدمت کو قبول کیا گیا. کیونکہ ایک تو ہے نا کہ صرف خدمت پیش کرنا، اور دوسرا ہے کہ پیش تو کیا پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو یہ امن کا لفظ بول کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے قبول ہونے کو بیان فرما دیا کہ جس نے دونوں لحاظ سے جو دو بڑی جہتیں ہیں وفاداری اور فداکاری کی، جس شخص نے اس میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اب اس مال کے لحاظ سے بھی یعنی امت میں قیامت تک کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کی ایک وجہ یہ ہے، مثلا آج اگر کوئی بندہ اربوں روپے خرچ کرے اسلام کے لیے، تو جب اسلام کو آغاز میں ضرورت تھی مثال کے طور پر 100 درہم کی، اس وقت تو درہم کا 1000واں حصہ دینا بھی آج کے خربوں سے کہیں زیادہ تھا. کیونکہ اس وقت خدا نخواستہ اگر ضرورت پوری نہ ہو تو کس قدر نقصان ہو سکتا، کس قدر قافلہ کو آگے چلنے دشواریوں. یعنی یہ رب ذوالجلال کے فضل سے وہ موقع ملا اولین لوگوں کو جب تھوڑا سا خرچ کرنے پر بھی بہت بڑا اجر و ثواب ملتا تھا. امت بعد میں سارا خرچ کر کے، اب آج مثلا ہم جو ہے وہ لاکھوں لوگ جاننے پیش کر دیں اسلام کے، تو اس ایک منٹ کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا جب اکیلے صدیق اکبر پہرا دے رہے تھے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی حیثیت اس وقت کی اور تھی، آج کی اور ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں جہتوں جس نے سب سے بڑی خدمت کی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اب اسی حدیث کو اس کے جو دوسرے راوی ہیں اور دوسرے الفاظ ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر، وہ حدیث 467 نمبر ہے بخاری کا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا جو سب سے آخری خطاب تھا مسجد ممبر پہ، اس کے یہ لفظ ہے. یعنی اس میں 7 تاریخ کا ذکر ہے کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مات عاصب رأسہ بخرق فقعد علی المنبر حمد اللہ واثنى. یہ آخری خطاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ممبر پہ بیٹھ کیا. فقعد علی المنبر، جس کر ویسے گفتگو تو گھر میں یعنی وصال سے پہلے ہوتی رہی. یہ جو مجمع عام کا خطاب تھا اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت خدمات کو بیان کیا وہ اکبر رضی، یعنی ایک تو وہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی ان اللہ خیر عبدا، اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. یہ اس سے علیحدہ موقع ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا انہ لیس من الناس احد امن علی فی نفسہ ومالہ ببکر. یہ دوسرا انداز ہے، اور یہ بھی یعنی اولیت میں نص قطعی. یہاں بھی یہ انداز نہیں کہ بہت سے ایسے ہیں اور ان میں سے ایک یہ ہیں، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا کہ انہ لیس من الناس احد، لوگوں میں کوئی بھی ایسا نہیں، امن علی، جس نے مجھ پر زیادہ احسانات کی، یعنی جس کے احسانات، جس کو اللہ نے توفیق بخشی ہو میری زیادہ خدمت. کس لحاظ سے؟ فی نفسہ و مالہ، اپنی جان پیش کرنے کے لحاظ سے اور اپنا مال پیش کرنے کے لحاظ سے. من ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مقابلہ میں. لیسا
من الناس احد، لوگوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں، یعنی احد نکرہ تحت النفی ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلہ میں جس نے جان اور مال سے زیادہ خدمت کی ہو، ابو بکر صدیق کے مقابلہ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بھی بخاری شریف کے اندر نبی اکرم نور مجسم یہ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور اس لحاظ سے بھی قابل غور ہیں کہ پورا جو دورانیہ تھا ظاہری حیات میں اعلان نبوت کے بعد، اب وہ سب مکمل ہو رہا ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اب نمبر دیے جا رہے ہیں کہ پہلے سال میں اعلان نبوت کے بعد، دوسرے سال میں مکی زندگی میں، مدنی آخری مہینے تک، آخری ہفتے تک، آخری لمحات تک۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح الفاظ کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ان خدمات کو ذکر کیا، یعنی آپ کی صلاحیتیں، تدبر، فراست اور جو شرعی سیاست ہے، ولایت ہے، علمیت ہے، وہ ساری چیزیں علیحدہ ہیں۔ یعنی ایک تو ہوتا نا کہ بندہ ذہین بڑا ہے اور فراست والا ہے اور بہت اچھی سوچ ہے، علم بہت ہے، لیکن جان دینے کے مسئلے میں پیچھے ہے یا مال دینے کے مسئلے میں پیچھے ہے، ابھی وہ ساری کیٹاگریز اور خوبیاں تو زیر بحث ہی، اگرچہ یہ ساتھ دینا انہی خوبیوں پر ہی مرتب ہو رہا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مشکل ترین امور تھے ان کے لحاظ سے اپنی زبان مقدس سے یہ خطبہ دینا ضروری سمجھا کہ میں یہ خطبہ دے کے جاؤں لوگوں کہ یہ میرا آخری خطاب جو مسجد منبر پہ ہو رہا ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو افضلیت ہے اس پر، اور اسی کے اندر آپ نے فرمایا سدو انی کل خوخت فی ھذا المسجد غیر خوخت ابی بکر، باقی جن کے دروازے بھی مسجد نبوی کھلتے ہیں سب بند کر دو سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے، کہ ان کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رہے، یعنی میری جگہ امامت اور پھر خلافت، اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ وضاحت فرمائی۔ اب یہاں پر مسلم شریف کے اندر ان دونوں احادیث میں اور اس کے علاوہ یہ جو خطبہ دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ساتھ یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے لو کنت متخذا خلیلا من امتی، اگر امت میں سے میں کسی کو اپنا خلیل بناتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا خلیل بناتا، لیکن چونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے خلت رکھی ہے، یعنی خلیل کے جو سارے معنی ہیں ان میں سے یعنی یہ ہے کہ دل میں سوائے اس کے کسی اور کی جگہ ہی نہ ہو، تو یہ چونکہ معاملہ میرا رب کے ساتھ ہے کہ اسی کی محبت جو ربوبیت اور الوہیت کے لحاظ سے ہے وہ میرے دل میں سمائی ہوئی ہے، اگر میں بندوں میں سے کسی کو یوں بنانا چاہتا کہ صرف وہی میرے دل میں ہو تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا، لیکن چونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے اپنے آپ کو اس انداز میں رکھا ہے، لہذا میں بندوں میں کو اپنا انتخاب کر رہا۔ بھی یہ تو پتہ چلا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوبیت کے اس درجے پر کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو اپنا خلیل بناتے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرٹ پہ مکمل اترنے والے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اخوت الاسلام و مودتہ، ابو بکر صدیق کو میں خلیل تو نہیں بنا رہا مگر مقام میں مودت پہ رکھ رہا ہوں، جو محبت سے بھی اونچا مرتبہ ہوتا ہے، اور ساتھ فرمایا اخوت الاسلام، یہ جو اسلامی لحاظ سے بھائی ہونا ہے، کیونکہ ویسے تو سسر بھی ہیں اور ساتھ بھائی ہونے کا فرمایا، یہ یعنی دو چیزیں اس مودت سے بھی پہلے ان کو ذکر کیا درجات کے لحاظ سے، تو یہ بھی ایک انفرادی گفتگو تھی، اور اس میں جو مسلم شریف کے الفاظ ہیں ان میں یہ ہے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکنہ اخی و صاحب، لیکن ابو بکر صدیق میرے بھائی ہیں اور میرے صاحب۔ یہ الفاظ بھی بڑے قابل غور ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو اپنا بھائی کہنا، یہ صحیح مسلم کے الفاظ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اخی کہہ رہے ہیں، جس طرح کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا ہے، اخی کے لفظ بولے ہیں۔ تو یہ صحیح مسلم شریف کے اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکنہ اخی و صاحبی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائی ہیں اور میرے صاحب ہیں۔ صاحبی یعنی جس طرح اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت وہ صحابیت ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خلت کی نفی کی کہ خلیل تو نہیں ہیں، لیکن ساتھ جو منصب اور درجات ذکر کی ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ میرے بھائی ہیں اور صاحب ہیں۔ اس کا ترجمہ مشکات شریف میں جب یہ حدیث ذکر کی گئی تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کا جو ترجمہ کیا وہ بڑا میٹھا ترجمہ ہے، یعنی ہماری بولی کے لحاظ سے، چونکہ فارسی جو اس کے الفاظ بھی ہماری اردو کے اندر چونکہ اردو زبان میں رائج ہیں، تو انہوں نے اس سلسلہ میں جس وقت اس حدیث کو ذکر کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے، اب کتنا یعنی سمجھنا آسان ہے۔ لیکنہ اخی و صاحبی کا ترجمہ اشیعۃ العلمات میں یہ ہے لیکن ابو بکر برادر مانست و یار مانست، لیکن ابو بکر، اب صاحب سے اتنا ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا جتنا یار مانست، لیکن ابو بکر برادر مانست و یار مانست، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے برادر ہیں، میرے یار ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب بخاری شریف کے لحاظ سے یہ مضمون جو ہے اس میں ایک یہ چیز سر فہرست ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس کس باب کے اندر اس کو ذکر کیا اور اس سے ملتی جلتی احادیث کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے بخاری شریف میں، اس کا یعنی وہ باب یہ ہے، ہیڈنگ عنوان اس کا، عنوان میں دعویٰ کرتے ہیں اور حدیث سے پھر دلیل دے، تو دعویٰ یہ کیا اہل العلم والفضل احق بالامامت، اہل العلم والفضل احق بالامامت، کسی قوم میں سے جو ان میں سے پہلے نمبر کا عالم ہو اور پہلے نمبر کا فضل والا ہو، وہ حقدار ہے زیادہ کہ وہ جماعت کا۔ اہل العلم والفضل، اب علم کے ساتھ فضل ہے، ولایت، روحانیت، فضیلت، تقوی، پارسائی اور ساری اچھی خوبیاں فضل کے اندر آ رہی ہیں۔ باب اہل العلم والفضل احق بالامامت، اس کے نیچے جو حدیث شریف ہے وہ یہ ہے کہ 678 نمبر حدیث، وہ میں تفصیل سے بیان نہیں کرتا، جو پہلے گزر چکا ہے کہ آخری ایام کے اندر جو دن جماعتیں کرائیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر، یا ایک روایت میں 17 نمازیں پڑھی یا 15 یا 17 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیوس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ یہ فرمایا کس کو؟ مولا علی رضی اللہ، فرمایا کس کو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، چچا جان ہے، یعنی جن کے بارے میں بھی توقع کی جا سکتی خلافت ان کی ہو، یا سرکار جن کو اپنا باپ کہہ کے بلاتے ہیں، اتنی بڑی ان کی شان ہے، انہیں فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہو کہ جماعت کرائیں۔ اب یہ اوپر ٹائٹل ہے اہل العلم والفضل احق بالامامہ، تو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جماعت صحابہ، جب جماعت صحابہ کہا جائے تو انہی میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم بھی شامل ہیں کہ وہ سرکار پر ایمان بھی لائے ہیں اور صحابی بھی ہیں، فضیلت یہ بھی ہے۔ تو جماعت صحابہ میں سے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے اور سب سے زیادہ فضل رکھنے والے تھے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی طرف سے ایک رائے پیش کر رہی تھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو وہاں سرکار نے فرمایا یأبی اللہ والمؤمنون، رب نہیں مانتا کہ میں کسی اور کو مصلی دوں، اللہ انکار کرتا ہے اور سارے مومن انکار کرتے ہیں، تو اس بنیاد پر جماعتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کرائیں گے۔
اب یہاں اس چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے کچھ سال پہلے ایک فتنے کا دروازہ کھولا گیا کہ جس میں خلافت کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ خلافت میں تو یہ جو ظاہری خلافت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہیں، چونکہ آپ ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے انتظامی امور میں خلیفہ تھے، انتظامی لحاظ سے یہ لفظ بول کے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کے لحاظ سے انکار کر کے کہا گیا فلاں شخصیت علم میں پہلے ہیں، فلاں ولایت میں پہلے ہیں، فضل میں پہلے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب یہ کیا قائم کہ یہ خلاف امامت کبریٰ ملی ہے امامت صغریٰ کی وجہ سے، نماز میں امامت، اور امامت صغریٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے نہیں دی کہ ایڈمنسٹریشن میں آپ کو مہارت حاصل ہے، وہ اس لیے دی گئی ہے، امام بخاری کہتے ہیں کہ اس وقت جماعت صحابہ میں علم و فضل میں یہ پہلے نمبر پر تھے، اس بنیاد پر ان کو امامت دی گئی کہ امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد امت کے اندر علم و فضل میں پہلا مقام تھا، ولایت روحانیت یہی فضل ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انتخاب تھا اس کے اندر یہ ساری چیزیں پیش نظر تھیں، محض یہ نہیں کہ دنیاوی امور میں آپ کو بصیرت حاصل تھی تو اس لیے خلیفہ بنا دیا گیا، یعنی جس مسلح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے جماعت کراتے ہیں اور پیچھے پڑھنے والے ایک ایک صحابی ہزاروں اولیاء سے بڑی ولایت والے ہیں، تو ان سارے ولیوں نے جس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے وہ خود ہی ولی نہ ہو تو پھر مسلح اسے دیا کیسے جا سکتا ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بنیاد پر یہ ترجمۃ الباب قائم کیا کہ بعد میں کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے یہ نہ کہے کہ صرف انتظامی طور پر ان کو خلیفہ بنا دیا گیا تھا اور روحانی طور پر وہ معاذ اللہ اس لائق نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو مسلح دیا گیا ہے یہ دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ ان کو وہ اہل علم و فضل تھے۔ اب اہل علم و فضل کہنے میں ساری اچھی خوبیاں وہ جو دوسری حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا 360 مجموعی طور پر جن کے نیچے پھر آگے کئی خوبیاں ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے پائے جانے کی گواہی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اب اس حدیث کے تحت امام کرمانی لکھتے ہیں کہ یہاں سے علم کلام کا بھی ایک مسئلہ ثابت ہوا، فقہ کا بھی ثابت ہوا، نحو کا بھی ثابت ہوا، علم اصول کا بھی ثابت ہوا۔ تو یہ کرمانی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 274 یہاں انہوں نے لکھا ما فیہ من المسألۃ الکلامیہ، یعنی علم کلام عقائد کا مسئلہ بھی ثابت ہوا۔ وہ کیا ہے؟ وہی اثبات الامامۃ الکبریٰ للصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ امامت کبریٰ ہے امیر المومنین ہونا، خلیفہ اول ہونا، یعنی یہ مسلح کا جو حکم دے رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ جماعت کرائیں، تو اسی میں ہی امامت کبریٰ کا بھی فیصلہ تھا کہ صرف مسلح کی امامت نہیں بلکہ امیر المومنین ہونے کی طرف بھی یہاں ہی وضاحت یعنی اشارہ کر دیا گیا تھا، اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ثابت ہوا اثبات الامامۃ الکبریٰ۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے کہا کہ تم چوتھے نمبر کا کیوں انتظار کرتے رہے، تمہارا تو پہلا تھا، تو آپ نے فرمایا لست مریضا ولا غائبا، میں اس دن بیمار بھی نہیں تھا، میں غیر حاضر بھی نہیں تھا، مجھے ہی تو سرکار فرما رہے تھے کہ ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ جماعت کرائیں، ردینا لدنیانا ما رضی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس شخصیت کو ہمارے آقا علیہ السلام نے دین میں ہمارا رہبر بنایا، ہم نے دنیا میں بھی اس کو اپنا رہبر بنا لیا، یعنی ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لحاظ سے۔ تو یہاں پر انہوں نے اس چیز کو بھی لکھا تیمی کے حوالہ سے، لما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یستحی ان یتقدمہ احد فی الصلاۃ، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود موجود ہوتے ہوئے کسی اور کا استحقاق نہیں تھا کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے ظاہری طور پر وہاں مسجد میں، تو کسی کے لیے یہ استحقاق نہیں تھا کسی کا ان یتقدمہ احد فی الصلاۃ وجعل ما کان الیہ
بمحضر من الصحابۃ لأبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تو صحابہ کے موجود ہوتے ہوئے ان کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کر دی۔ تو یہ کہتے ہیں اب حضرت صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے اور کسی کا حق نہیں کہ وہ جماعت کرائے، یعنی جس طرح سرکار کے ہوتے ہوئے اور کسی کا حق نہیں کہ وہ جماعت کرائے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے اور کسی کا حق نہیں کہ وہ جماعت کرائے۔ کان جمیع امور ہی تبعا للصلاۃ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع امور یعنی پورا سسٹم جو ہے، کان جمیع امور ہی تبعا للصلاۃ، سارے کے سارے امور رسول علیہ السلام یہ نماز کے تابع ہیں۔ فہو افضل الامت، تو اس بنیاد پر جب نماز میں ان کو آگے کیا تو جمیع امور میں بھی ان کو آگے کیا، اس بنیاد پر کہتے ہیں نتیجہ یہ نکلا فہو افضل الامت کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سے افضل ہیں، چونکہ عماد الدین، دین کا ستون نماز ہے، اور اس میں اللہ اور امت کے درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور حکم سے جس شخصیت کو کھڑا کیا گیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو پھر کان جمیع امور ہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ان کو اپنا خلیفہ بنا کر یہ بتا دیا کہ میری ہر بات میں یہ میرے خلیفہ ہیں۔ جمیع، کان جمیع امور ہی تبعا للصلاۃ فہو افضل الامت، اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ آپ افضل ہیں۔ افضل جو ہے وہ اس میں تفضیل ہے، یعنی فاضل نہیں، افضل کہ سب سے زیادہ فضیلت والے امت کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس معنی سے انحراف کر کے رستہ ایک دوسرا بنایا گیا کہ اپنے آپ کو کہلواتے سنی رہیں لیکن مطلب روافض کا پورا کریں، اور خلافت بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف اس کو دنیا داری کی خلافت قرار دیں، اور باقی جو ہے اس کے لحاظ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کے لحاظ سے بات کی جائے۔ یہ یعنی پہلے طاہر القادری نے اس طرح کی بات کی، اور اب کئی لوگ جو ہیں اس طرف اس طرح کی باتیں اب کر رہے ہیں، جبکہ یعنی جو مزاج دین ہے، احکام دین ہے، اور جو ہمارا 14 صدیوں کا تسلسل ہے اس میں یہ بات 100% تمام ائمہ کے نزدیک ثابت ہے کہ خلافت کبریٰ مرتب ہے خلافت صغریٰ پر، امامت کبریٰ یہ مرتب ہے امامت صغریٰ پر، اور امامت صغریٰ کا جو فیصلہ تھا وہ قطعی طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا، اور اس وقت تو ابھی ایڈمنسٹریشن کی ضرورت بھی کوئی نہیں کہ مصلی کی امامت کے لیے کوئی انتظامی امور میں ماہر ہونا ضروری ہو۔ مصلی کی امامت کے لحاظ سے تو جو علم اور فضل کے لحاظ سے میرٹ تھا، اس کے لحاظ سے جو اول نمبر پر ہو اس کا انتخاب ضروری تھا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر اس امر کو واضح فرمایا۔ یہاں اسی بات کو فتح الباری شرح بخاری کے اندر جب بیان کیا گیا تو اسی چیز کو یہاں بھی اجاگر کیا گیا جو معنی امام کرمانی نے بیان کیا۔ اب ایک امن الناس کے لحاظ سے جو ترجمہ ہے اس میں چونکہ آگے سوال و جواب وہ بحث لمبی ہے، لیکن خلاصہ کیا ہے؟ امام نووی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ امن الناس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ جنہوں نے خدمت کی، کہتے ہیں معناہ اکثرہم جودا لنا بنفسہ ومالہ، اکثرہم تمام وہ لوگ جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، خواہ ان کی شناخت اہل بیت کے لحاظ سے ہے یا ان کی شناخت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لحاظ سے یعنی محض صحابیت کے لحاظ سے ہے، ان سب میں اکثرہم جودا لنا، جس نے ہمارے لیے اپنی سخاوت کی، کیسے؟ بنفسہ ومالہ، جان کی سخاوت کی اور مال کی سخاوت، جس نے سب سے زیادہ سخاوت اپنے آپ کو اور مال کو ہمارے لیے کیا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہاں من سے مراد وہ نہیں کہ جو احسان جتلانا ہوتا ہے اس سے تو ثواب ضائع ہو جاتا ہے،
یہاں یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور ان کی خدمات کو رب ذوالجلال نے قبول فرما لیا، ان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہیں۔ اب یہاں پر یہ چیپٹر صرف ان احادیث سے ہم اس کو اب مکمل کر رہے ہیں کہ دنیا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے پورا اعلان نبوت کے بعد کا جو زمانہ ہے، جہاں ہر گھڑی اسلام قربانی مانگ رہا تھا، ہر گھڑی میں آزمائشیں تھیں، اس مکمل 23 سالہ دورانیہ، حالانکہ اس سے پہلے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹیچ تھے اور خدمت پر مامور تھے، لیکن خصوصی طور پر اعلان نبوت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی خدمت کی گئی ہے وہ اپنی زبان مقدس سے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے کوئی بات نہ کرے، اور اس پر آپ نے بار بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں اس چیز کو واضح کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ مجھ تک رہنے دو، اور اس بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے مجھے کوفت پہنچے اور مجھے تکلیف ہو۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جو کنز الامال میں بھی ہے، در الصحابہ میں بھی ہے، کہ سرکار نے یہ ارشاد فرما ما بال اقوام نقضوا عہدی، ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے جنہوں نے میرا عہد توڑا، یعنی مستقبل میں وہ میرا عہد توڑیں گے مجھ سے، مجھے رسول مان کے پھر وہ کام ایسے کریں گے کہ وہ گویا کہ مجھے رسول نہیں مان، میرے ساتھ کیا ہوا عہد وہ توڑیں گے۔ وَضَيَّعُوا وَصِيَّتِي فِي ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں جو وصیت کر رہا ہوں امت کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ ان کے لحاظ سے ویسے تو سارے آل و اصحاب کا ایک تقدس ہے کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کی بات ہو تو زبانیں سنبھال لو، روک لو، یعنی کوئی بھی ایسی غیر محتاط بات نہ کرو۔ لیکن خصوصی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک موقع پر جب آپس میں ان دونوں حضرات کی گفتگو ہوئی اور ایک دوسرے بڑے صحابی کے لحاظ سے فرمایا کہ ان کا معاملہ مجھ تک رہنے دو، کوئی بھی ان کے بارے میں نہ بولے، تو فرمایا ان لوگوں کی کیا حیثیت ہوگی جو ضیعوا وصیتی فی ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو میری وصیت ہے اس کو ضائع کر دیں گے، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف کوئی نہ زبان کھولے اور فضائل بیان کریں، تو ان لوگوں کی کیا صورتحال بنے گی، ان کو کتنا عذاب ہوگا کہ جو میری اس وصیت کو پیش نظر نہیں رکھیں گے اور زبان درازی شروع کر دیں گے۔ فی ابی بکر، اب اس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ درجات بیان کی، فرمایا فی ابی بکر وزیر و انیسی الغار، وہ ابو بکر صدیق جو میرے وزیر ہیں، یعنی وہ خلافت کا معاملہ جو ہے وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد شروع، لیکن وزارت پہلے ہی موجود ہے۔ فرمایا وزیری و انیسی فی الغار، یعنی غار کے اندر جو میرے انیس تھے، یعنی انس، ان کی وجہ سے مجھے میسر تھا غار کے اندر، تو فرمایا ما بال اقوام نقضوا عہدی لا تنالہم شفاعتی، تو جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کی وہ میری شفاعت کے مستحق نہیں رہیں گے، اور قیامت کے دن انہیں میری شفاعت میسر نہیں آئے گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انہی امور کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خلاصہ پیش کیا، جو حاکم مستدرک میں اس کو روایت کیا ہے، کہ کہتے ہیں کہ کان ابو بکر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکان ظاہری حیات میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کیا حیثیت تھی آپ کی، کہ جس طرح کیسے کسی بادشاہ کے ساتھ وزیر کی حیثیت ہوتی ہے۔ فکان یشاورہ فی جمیع امورہ، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمیع امور میں مشاورت فرماتے تھے۔ وَكَانَ ثَانِيهِ فِي الْإِسْلَامِ، اعلان نبوت کے بعد
دوسرا بندہ یعنی بڑے لوگوں میں جو وہی بات کر رہا تھا جو سرکار کر رہے ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثانی ہے فی الاسلام وکان ثانی ہے فی الغار، غار میں بھی ثانی یہ تھے. وکان ثانی ہے فی العریش یوم بدر، بدر کی جنگ میں وہ خیمہ جہاں کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز تھے وہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں، اور ثانی وہاں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وَكَانَ ثَانِيهِ فِي الْقَبْرِ، اور روضہ مبارکہ کے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں، یعنی امت میں پھر پہلے نمبر پر ہیں. اس لیے کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَدِّمُ عَلَيْهِ أَحَدًا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مقدم نہیں فرماتے تھے، ہمیشہ آپ کو آگے رکھتے تھے. تو یہ گواہی حاکم مستدرک للحاکم کے اندر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے موجود ہے. اور آگے یعنی دنیا کے لحاظ سے یہ معاملات ہیں، اور آخرت کے لحاظ سے جو معاملات ہیں مشکات شریف میں بھی وہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جب ایک موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد میں وہ سیاستہ میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرکار فرماتے ہیں اتانی جبریل فاخذ بیدی، جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، فارانی باب الجنہ، انہوں نے مجھے جنت کا دروازہ دکھایا، الذی یدخل منہ امتی، جہاں سے میری امت نے جنت میں داخل ہونا ہے، جبریل نے مجھے وہ دروازہ دکھایا. فقال ابو بکر، جب یہ بات